کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ الحمدللہ حج کے سلسلے میں مختلف پروگرامز آپ کی خدمت میں عرض کیے جا رہے ہیں اور آج اس سلسلے کا ہمارا چوتھا پروگرام ہے۔ پچھلے پروگرام میں جو حاجی کے لیے ضروری چیزیں ہیں اس کی تھوڑی سی تفصیل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی۔ بہت سی چیزیں ذکر کی گئی تھیں، اسی میں ایک مزید چیز کہ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کریں تو ہمارا مشورہ ہے کہ اس سے پہلے آپ ایک نیا لباس اس کے اہتمام کے لیے ضرور تیار کر کے رکھیں، تاکہ جیسے ہم کسی بڑی شخصیت کے پاس جاتے ہیں تو اہتمام کرتے ہیں، ایسی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شرف حضوری حاصل ہو تو پھر انسان کو چاہیے کہ ذرا اہتمام کے ساتھ حاضر ہو۔ تو یہاں سے ایک نیا لباس بھی آپ سلوا لیں، کوئی اچھا سا عطر وغیرہ بھی اپنے پاس رکھیں، سرما وغیرہ رکھیں، تاکہ بارگاہ رسالت میں حاضری کے وقت اس کو آپ استعمال کر سکیں۔ اب جب آپ کے روانگی کا وقت آئے اس سے پہلے آپ اپنے رشتہ داروں سے ضرور ملاقات کریں، کسی سے ناراضگی ہو اس کو معاف کر دیں۔ اگر کوئی آپ سے ناراض ہے تو راضی کرنے کے لیے کم از کم ایک سنجیدہ کوشش تو کیجیے۔ اگر کسی کے حقوق دبائے ہوئے ہیں تو ان کو ادا کر دیجیے، کسی کا حق آپ پہ باقی ہے اس کو آفر کیجیے کہ مجھ سے اپنا حق وصول کر لیں، تاکہ جب آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ واپس آنا نہ ملے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اچھا ہے کہ سب سے آپ معافی تلافی کر کے پھر آپ تشریف لے جائیں، تو یہ تمام ذرا یہ معاملات کو دیکھ لیا جائے۔ پچھلے پروگرام میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ حاجی کیمپ سے آپ ٹیکہ ضرور لگوا لیجئے گا اور اس کا ہیلتھ سرٹیفکیٹ اپنے پاس ضرور رکھیں، ورنہ بڑا پرابلم ہو جائے گا۔ پاسپورٹ ہیں، پیسے ہیں، ٹکٹ ہیں، ضروری کاغذات یہ تو آپ کے پاس رہیں گے۔ اس کے علاوہ تمام سامان جو ہے، اگر آپ گورنمنٹ کی اسکیم کے تحت جا رہے ہیں، ہم پاکستان والوں کے لیے خصوصی طور پہ بات عرض کر رہے ہیں، تو یہ حاجی کیمپ میں آپ کو PIA کے دفتر میں جمع کرانا ہوگا اور وہاں سے جہاز کی روانگی سے 7-8 گھنٹے قبل ہی آپ کو اس کام سے فارغ ہو جانا چاہیے۔ پھر وہاں سے وہ بسیں وغیرہ آپ کو بھی لے جائیں گی اور سامان بھی لے جائیں گی۔ تو اس کے لیے جو کوئی مین آدمی ہے جس کے ذریعے آپ یہ تمام چیزیں حاصل کر رہے ہیں اس سے اچھی طرح گائیڈ لائن ضرور لے لیں۔ اب یہاں دو مشورے ہیں۔ ایک مشورہ تو مرد حضرات کے لیے ہے، وہ یہ کہ جو مرد حضرات ہیں وہ گھر سے روانہ ہونے سے پہلے اپنا حلق کروا لیں تو بہتر ہے، یعنی پورے گنجے ہو جائیں، یہ بہت اچھا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر آپ نے احرام کی نیت کر لی اور آپ کے بال موجود ہیں تو یہ ہوتا ہے بعض اوقات وضو کرتے ہوئے یا جہاز میں جیسے ٹیک لگا کے سو گئے تو سر رگڑتا ہے، اس سے بال ٹوٹ جاتے ہیں۔ اسی طرح بے خیالی میں کنگھا کر لیتا ہے انسان، تو اگر حالت احرام میں بال ٹوٹتے ہیں تو پھر اس پر صدقہ وغیرہ لازم ہو جاتا ہے۔ اور جن کے خصوصی طور پہ بال جھڑتے ہیں وہ خاص طور پہ ایسا کر لیں، ٹنڈ ہو جائے گی، گنجے ہو جائیں گے تو کم از کم حالت احرام میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی، بال ٹوٹنے سے کفارہ وغیرہ لازم نہیں ہوگا۔ عمرہ کرنے کے بعد پھر اگر چھوٹے چھوٹے بال بھی ہیں اسی پہ اس طرح پھروا لیجئے گا تو وہ حلق وغیرہ ہو جاتا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ہاں بہنیں جو ہیں وہ بالکل ایسا وہ تو بیچاری نہیں کر سکتی ہیں، ان کے ساتھ اگر بال جھڑنے وغیرہ کے پرابلم ہیں تو پھر ان کے لیے تو بہرحال پھر جرم ہو ہی جائے گا اور کفارہ وغیرہ دینا ہوگا، جو اپنے وقت پہ انشاءاللہ میں ابھی عرض کرتا ہوں۔ یہ ہے ایک مشورہ مرد حضرات کے لیے خاص طور پہ۔ دوسرا مشورہ بہنوں کے لیے ہے کہ بعض ہماری بہنیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے پیریڈز انہی ایام میں آ جاتے ہیں، یعنی روانگی کے ایام ہیں، اب وہ بعض اوقات انہی ایام میں مکے پہنچ جاتی ہیں، اب باقی سارے عمرہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ مسجد کے اندر بھی نہیں جا سکتی کیونکہ حالت حیض میں عورت مسجد کے اندر بھی نہیں جا سکتی، طواف کرنا تو دور کی بات ہے، اسے باہر ہی بیٹھنا ہوگا، تو پھر وہ بہن پریشان ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات جیسے ابھی سٹارٹ ہوئے ہیں ایام اور وہاں پہنچ گئی ہیں، اب بعض اوقات تو 8-8 دن تک رہتے ہیں، 10-10 دن تک رہتے ہیں، اور وہاں مینا کی طرف روانگی کا وقت آ جاتا ہے، 8 دن تک حیض چلتا رہا، اب مینا کی طرف روانگی، اب عمرہ کب کریں کیا نہیں کریں، تو بہت زیادہ ٹینشن پریشانی ہوتی ہے۔ ایسی بہنوں کے لیے جن کو یقین ہے کہ ان دنوں کے اندر ہی یعنی طواف کے عمرے کے ایام میں حیض شروع ہو جائے گا تو وہ کسی اچھی لیڈی ڈاکٹر سے مشورہ کر کے حیض روکنے والی گولیاں استعمال کر سکتی ہیں۔
اگر ان ایام میں بلیڈنگ نہیں ہوتی ہے کوئی میڈیسنز وغیرہ کی وجہ سے، تو جب تک ایام آنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اصل ہے کہ حیض آیا کہ نہیں آیا۔ اگر حیض نہیں آیا ہے تو وہ پاک ہی متصور ہوں گی اور وہ بالکل عمرہ وغیرہ کر سکتی ہیں۔ لیکن ضمناً ایک مشورہ یہ ہے، مطلب ایک ہم مسئلہ بتا دیتے ہیں کہ اگر کوئی بہن بالفرض ان دنوں میں حالت حیض میں ہے تو یاد رکھیں کہ عمرے کی نیت کرنے کے لیے پاکی شرط نہیں ہے، چنانچہ اگر حیض جاری بھی ہے وہ عمرے کی نیت کر سکتی ہیں، نیت کرنے کی وجہ سے حالت احرام میں داخل ہو جائیں گی، اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ بھئی حالت ناپاکی میں شاید ہو سکتا ہے عمرے کی نیت نہ ہو، ایسا نہیں ہے، آپ کی نیت ہو جائے گی اور آپ وہاں جا کے، لیکن بہرحال مسجد میں حرم میں اندر نہیں جا سکتی ہیں، آپ باہر ہی رہیں گی یا ہوٹل کے کمرے میں رہیں، جب ایام ختم ہو جائے پھر آپ عمرہ ادا کیجئے گا۔ اب ایک بات اور بہت اہم ہے، وہ یاد رکھیں کہ آپ کی فلائٹ پہلے کہاں جا رہی ہے۔ بعض ایسے حاجی ہوتے ہیں جو پہلے مدینہ منورہ جاتے ہیں، پھر وہاں سے وہ مطلب 7-8 دن پہلے ٹھہر جاتے ہیں، پھر جا کے حج کرتے ہیں اور وہاں سے سیدھے جدہ کراچی۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو پہلے جدہ جاتے ہیں، حج کرتے ہیں، پھر ان کی آخر میں مدینہ منورہ میں آمد ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیں اگر آپ کی فلائٹ ڈائریکٹ مدینہ منورہ جا رہی ہے تو پھر پاکستان اور مدینہ منورہ کے درمیان کوئی میقات نہیں ہے، پھر آپ احرام نہ پہنیں، آپ ایسے ہی مدینہ منورہ پہنچ جائیں، وہاں پہ حاضری دیں سرکار کے روضہ انور پر، 7-8 دن جو گزار لیں۔ اس کے بعد جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ مدینے سے مکہ آنے والوں کے لیے ذوالحلیفہ میقات ہے، اور وہاں پہ جب آپ گاڑی میں بیٹھ جائیں گے تو وہاں باقاعدہ بس والے روکتے ہیں، واش رومز وغیرہ بنے ہوئے ہیں، لوگ وہاں پہ جا کے احرام پہنتے ہیں، وہاں سے پھر آپ احرام پہنیے گا۔ لیکن اگر آپ یہاں سے پہلے جدہ جا رہے ہیں تو پھر درمیان میں یلملم ہمارا جو میقات ہے وہ آتی ہے، تو آپ کو پھر پہلے ہی نیت کرنی ہوگی۔ اس لیے پہلے آپ معلوم کر لیں کہ ابتداءً فلائٹ کہاں جا رہی ہے، مدینے یا جدہ۔ مدینے والے اگر چاہیں تو احرام نہ پہنیں، بلکہ نہیں پہنے، اس لیے کہ اگر آپ کا 8 دن کا وہاں اسٹے ہے اور آپ یہاں سے احرام کی نیت کر کے چلے گئے تو 8 دن تک آپ کو احرام کی پابندیوں میں ہی رہنا ہوگا، اور اس میں بھی بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں، دم وغیرہ لازم ہوتے ہیں، کفارے لازم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ وہ یہاں سے احرام نہ پہنے بلکہ ذوالحلیفہ سے پہنیں گے، اور اگر آپ یہاں سے جا رہے ہیں، جدہ جا رہے ہیں، تو پھر آپ کو بہرحال احرام پہننا ہوگا۔ دوسرا ضمناً ایک بات میں اور عرض کر دیتا ہوں کہ بعض ایسے علاقے والے ہیں جب وہ مکہ المکرمہ کے لیے آنا چاہتے ہیں تو 2 میقاتیں آتی ہیں، ایک قریب کی میقات ہوتی ہے، اسے کراس کرتے ہیں، پھر ایک اور میقات آ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر اس طرح 2 میقاتیں ہوں، بالفرض کسی کے راستے میں 2 میقات بن جائیں تو اس کو اجازت ہے وہ جس بھی میقات سے احرام پہن لے، پہلی سے پہن لے یا افضل ہے، لیکن اگر نہ پہنے، پہلی کو ویسی کراس کر جائے اور دوسری والی سے پہن کر آگے جائے گا تو اس پر کوئی یہ نہیں ہے کہ پہلی میقات کو آپ نے بغیر احرام کراس کیا تو آپ پہ دم لازم ہو جائے گا، اس پہ دم لازم نہیں ہوتا ہے، وہ پہلی کو ویسی کراس کر لے، دوسری سے پھر احرام پہن کر آگے بڑھ جائے۔ اب دیکھیں احرام پہننے کا طریقہ میں تھوڑا سا آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ جب آپ احرام پہننے کا ارادہ کریں تو احرام جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ ایک حالت کا نام ہے، بہن کوئی نیت کرتی ہیں عمرے کی تو وہ حالت احرام میں آ جائیں گی، مرد نیت کرے حالت احرام میں آ جائے گا، یا حج کی نیت کرے حالت احرام میں آ گئے۔ لیکن مجازاً مردوں کے لیے 2 بغیر سلی چادروں کو احرام کہہ دیا جاتا ہے، اور یہاں یاد رکھیں کہ عورتوں کے لیے کوئی احرام نہیں ہوتا۔ یہ آج کل بڑی معذرت کے ساتھ کوئی برا نہ مانے، لیکن یہ احرام سیل کرنے والے لکھ کے لگا دیتے ہیں عورتوں کا احرام یہاں سے لیں، اور وہ جی کیا ہوتا ہے، ایک سفید سا کپڑا انہوں نے سیا ہوتا ہے، یہاں سے یوں سر پہ اگر پہن لے تو یہ اس طرح وہ چہرہ کھلا رہے گا، باقی کور کر لیتا ہے، اور نیچے کافی لمبا ہوتا ہے، گھٹنوں کے نیچے تک جبہ ٹائپ سے ہی ہوتا ہے، تو وہ یہ عورتوں کا احرام ہے۔ حالانکہ یاد رکھیں عورتوں کا کوئی احرام نہیں ہے، عورتیں اپنے گھر کے ہی کپڑوں میں احرام کی نیت کر لیں تو وہ احرام ہو جائے گا، یعنی ان کی حالت احرام میں داخل ہو جائیں گی۔ ان کے لیے کوئی مخصوص لباس پہننا، کوئی مخصوص برقع پہننا، کوئی مخصوص کپڑا اوپر پہننا کوئی سنت نہیں ہے، لیکن اگر آپ پہننا چاہیں تو منع بھی نہیں ہے، لیکن ہم آپ کو صرف مسئلے کے طور پہ عرض کر رہے ہیں کہ کوئی یہ لازم نہیں ہے کہ اس طرح کوئی آپ سفید کپڑا وغیرہ اپنے اوپر پہنیں۔
تو اب جب احرام کا آپ ارادہ کریں تو پہلے انسان کو چاہیے کہ اچھی طرح غسل وغیرہ کرے، جسم کی اچھی طرح صفائی وغیرہ کر لے، اور خوب صابن وغیرہ سے اچھی طرح پاک صابن سے مل ول کے نہائے، اور اس کے بعد پھر جسم پہ اگر خوشبو لگانی ہے، کوئی نقصان دہ نہیں ہے، خوشبو لگائے۔ احرام پہ پہلے خوشبو لگا لے، کیونکہ اگر نیت کرنے کے بعد پھر آپ احرام پہ خوشبو لگائیں گے تو دم وغیرہ لازم ہوگا۔ اچھی طرح خوشبو وغیرہ لگا لیں، سرما وغیرہ لگا لیں، مسواک وغیرہ کریں، دانت وغیرہ پیسٹ کر لیں اگر کرنا چاہیں تو بعد میں، کیونکہ اگر آپ خوشبودار کوئی پیسٹ وغیرہ یوز کرتے ہیں تو دم لازم ہو جائے گا، اس لیے پہلے سے آپ بالکل تیار ہو کر پھر اس کے بعد آپ وہ چادریں پہن لیں۔ تو مرد حضرات پہلے تہبند پہنیں اور اس پہ بیلٹ وغیرہ جیسے میں نے بتایا، اگر آپ یہ اس قصد و ارادے کے ساتھ بیلٹ باندھتے ہیں کہ اس میں پاسپورٹ رکھوں گا، پیسے وغیرہ رکھ لوں گا، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، اس سے پھر وہ تہبند کو سنبھالنے کا معاملہ بھی یا فائدہ ضمناً حاصل ہو جائے گا، لیکن صرف تہبند کو سنبھالنے کے قصد و ارادے سے نہ کریں۔ بعض لوگ ہم سے کویسچن کرتے ہیں کہ کیا ہم احرام کو یہ چادریں اڑ جاتی ہیں، کھل جاتی ہیں، سیفٹی پن لگا سکتے ہیں کہ نہیں لگا سکتے؟ ویسے تو دیکھیں سیفٹی پن کا لگانا یہ سلائی کے زمرے میں نہیں آتا ہے، سلائی ایک الگ چیز ہے ہمارے عرف میں، سیفٹی پن ایک الگ چیز ہے، تو حتی الامکان جتنا بچ سکتے ہیں بچیں، لیکن اگر کسی کو خوف ہو، خطرہ ہو کہ جی مجھ سے سنبھلتا نہیں ہے احرام اور میرا ستر کھل جائے گا، تو وہ ایک آدھ سیفٹی پن ضرورتاً لگا سکتا ہے، ورنہ ویسے احتیاط کریں۔ مرد دیکھیں آپ جب گھر سے روانہ ہوتے ہیں، غسل وغیرہ کر لیا، آپ چاہیں تو یہیں سے بے سلی چادریں اوڑھ لیں، ورنہ پھر آپ ایئرپورٹ پہنچ کر بھی آپ کر سکتے ہیں، اور وہاں پہ بھی واش رومز وغیرہ، غسل خانے وغیرہ ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی آپ پہن سکتے ہیں۔ لیکن مردوں کے لیے بھی ہمارا مشورہ ہے، بہنوں کے لیے بھی، کہ اگر آپ یہاں سے جدہ جانا چاہتے ہیں تو آپ ایئرپورٹ پہنچنے تک، بلکہ ایئرپورٹ پر بھی نیت مت کیجیے گا، آپ نیت کیجیے گا جہاز میں بیٹھنے کے بعد۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ مثال کے طور پہ ایئرپورٹ پہنچے، غسل وغیرہ کر کے آپ نے احرام پہن لیا اور نیت کر لی، اب آپ حالت احرام میں داخل ہو گئے۔ حالت احرام میں داخل ہونے کے بعد پھر ہوتا ہے کہ حاجی ہمیں رخصت کرنے کے لیے آتے ہیں، مطلب لوگ رخصت کرنے کے لیے آتے ہیں، گھر والے، رشتہ دار۔ اب کسی نے اگر اپنے ہاتھوں پہ خوشبو لگائی ہوئی ہے نا، یا اپنے کپڑوں پہ خوشبو لگائی ہے، اور آپ حالت احرام میں آ چکے ہیں، نیت کر چکے ہیں عمرے کی، آپ اس سے گلے ملے یا آپ نے ہاتھ ملایا اور آپ کے ہاتھ پہ خوشبو لگ گئی کپڑوں پہ، تو آپ پہ دم لازم ہو جائے گا، بکرا ذبح کرنا پڑے گا، دمبا ذبح کرنا پڑے گا حدود حرم میں جا کر، اور وہ کافی مہنگا ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے لوگ گلاب کے ہار ڈالتے ہیں، حاجی صاحب کو جاتے ہوئے بھی ڈالتے ہیں۔ اگر آپ نے احرام کی نیت کی ہوگی تو وہ خوشبودار گلاب پہننے سے خوشبو آ جائے گی کپڑوں کے اندر، تو اس پہ بھی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ احرام پہن ضرور لیں، اور لیکن نیت ابھی نہ کریں، نیت آپ جہاز میں بیٹھنے کے بعد کیجیے گا۔ چنانچہ اب آپ نے پہلے بے سلی چادریں پہن لی، آپ اس کے بعد چونکہ ابھی آپ حالت احرام میں نہیں آئے، مثال کے طور پہ اگر آپ نے نیت نہیں کی ہے، تو مرد حضرات ان چادروں کو پہننے کے بعد اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نوافل پڑھیں گے، نفل نماز پڑھیں گے احرام کی، اور اس میں وہی عام نماز جیسے پڑھتے ہیں ویسے پڑھیں گے، اور سر ڈھک کے پڑھیں گے، یاد رکھیں ابھی کیونکہ آپ حالت احرام میں نہیں آئے۔ اور بہنیں تو پہلے ہی سر ڈھکی ہوتی ہیں تو وہ مطلب 2 رکعت وہ بھی پڑھ لیں۔ لیکن اگر کوئی بہن حالت حیض میں ہے، جیسے کہ پہلے ہماری بات ہوئی تھی، تو نیت تو وہ کر سکتی ہیں، لیکن وہ یہ نماز نہیں پڑھ سکتی، کیونکہ حالت حیض میں نماز پڑھنا عورت کے لیے منع ہوتا ہے۔ لہٰذا اب آپ نے نماز وغیرہ پڑھ کے فارغ ہو گئے، اب آپ جہاز میں بیٹھ کے نیت کریں۔ اچھا، بعض حاجی حضرات ایسے ہوتے ہیں، مرد حضرات کی میں بات عرض کر رہا ہوں، کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سیدھا کندھا کھلا رکھنا ہر وقت حاجی کے لیے سنت ہے، لہٰذا وہ احرام پہنتے ہی ایسا ہیں کہ وہ یوں اس طرح ایک پلو تو یہاں ڈال لیتے ہیں الٹا، دوسرا یہ بغل کے نیچے سے نکال کر اور یہ ڈالتے ہیں، اور یہ کندھا پورا کھلا رہتا ہے ان کا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سنت ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ تو صرف طواف کے وقت سنت ہے، جو میں وقت پہ آپ کو بتا دوں گا کہ طواف کے آغاز سے پہلے اس کو کہتے ہیں ادطباع، اد بود ہے، یہ الف با طا با الف عین، ادطباع، یہ صرف طواف سے پہلے سنت کریمہ ہوتا ہے، عام حالت میں نہیں۔ عام حالت میں حاجی کو اپنا کندھا چھپا کے ہی رکھنا ہوتا ہے،
بلکہ اگر آپ نماز ادا کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ احرام پہن لیا، اب آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں اور کندھا کھلا ہوا ہے، تو یاد رکھیں مکروہ تحریمی قرار دیا گیا ہے ایسی نماز کو، یعنی گناہ گار ہوں گے۔ لہٰذا کندھا آپ ڈھکے رہنے دیں، اس کو کھولے نہیں۔ ابھی آپ احرام کی نیت بھی نہ کریں، ملیں لوگوں سے، ملاقاتیں کریں، فارغ ہوں۔ اب اس کے بعد آپ دھڑکتے دل کے ساتھ کسٹم وغیرہ سے فارغ ہو کر جہاز میں بیٹھ جائیں۔ جب بالکل پرسکون ہو جائیں، اس کے بعد اب آپ احرام کی نیت کریں، اور نیت آپ کو پتہ ہے کہ دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ نیت کے الفاظ کا نام نہیں ہے بلکہ ارادے کا ہے۔ آپ دل میں پختہ ارادہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ میں تیری رضا کی خاطر عمرے کی نیت کرتا ہوں، بس جیسی ہی آپ یہ نیت کریں گے آپ حالت احرام میں آئیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ضروری نہیں ہے الفاظ ادا کرنا، لیکن اگر آپ کرنا چاہیں تو اس طرح کی کوئی بھی کتاب اپنے پاس آپ رکھیں جس میں نیت کو الفاظ کی شکل میں بھی لکھا گیا ہو، اس کو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، لیکن دل میں ارادہ موجود کرنا، اس کو حاضر کرنا انتہائی ضروری ہے۔ تو عمرے کی جو نیت کے الفاظ ہیں وہ یہ ہیں: اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی واعنی علیھا وبارک لی فیھا نویت العمرۃ واحرمت بھا للہ تعالی، یعنی اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، میرے لیے اسے آسان فرما دے اور اسے میری جانب سے قبول فرما، اور اس کی درست ادائیگی پر میری مدد کر، اور اسے میرے لیے بابرکت بنا دے۔ میں نے عمرے کی نیت کی اور اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا احرام باندھا۔ یاد رکھیں کہ جب آپ یہ نیت کر چکے، اس کے بعد کم از کم ایک بار تلبیہ پڑھنا واجب ہوتا ہے، اور 3 بار سنت کریمہ ہے۔ تلبیہ وہی ہے: لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ایک بار پڑھنا واجب ہے اور 3 بار سنت ہے۔ مرد بلند آواز سے پڑھیں گے اور بہنیں کم از کم اتنی آواز سے کہ اپنے کان کو سنیں۔ اگر آپ نے صرف تلبیہ پڑھا، نیت نہیں، حالت احرام میں نہیں آئیں گے۔ اگر آپ نے نیت کر لی لیکن تلبیہ نہیں پڑھا تو پھر بھی حالت احرام میں نہیں آئیں گے، گویا کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں۔ پہلے آپ نیت کر لیں اور اس کے بعد ایک دفعہ بلند آواز سے پڑھنا تو واجب ہے، 3 دفعہ پڑھ لیں تو سنت بھی ادا ہو جائے گی، اور پھر آپ یہ تلبیہ وقتاً فوقتاً جاری رکھیں جب تک کہ آپ طواف تک نہ پہنچ جائیں، تب تک آپ اس کو پڑھتے رہیں گے۔ یہ یاد رکھیں حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل نے مجھ سے آ کر کہا کہ اپنے اصحاب کو حکم دیجئے کہ لبیک میں اپنی آوازیں بلند کریں کہ یہ حج کا شعار ہے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، گویا کہ آواز بلند کرنا، لیکن مردوں کے لیے جیسے میں نے بتایا سنت کریمہ ہوتا ہے، اور عورتوں کے لیے بہتر ہے کہ وہ اتنی آواز سے کہیں کہ اپنے کان سن لیں۔ اور تلبیہ کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا مانگنا بھی ثابت ہے، سنت سے ہے۔ اس میں سرکار نے اللہ تعالیٰ کی رضا کو طلب کیا، جنت کے حصول کی تمنا کا اظہار کیا، دوزخ سے اور عذاب سے محفوظ رہنے کی آپ نے دعا مانگی۔ تو حاجی کو چاہیے کہ وہ بھی ان چیزوں کو کرے۔ اچھا، اب ایک تھوڑی سی میں احتیاط عرض کر دیتا ہوں، اور اس کے بعد پھر حالت احرام میں جو ممنوعہ کام ہوتے ہیں وہ بہت غور سے اس کو سنیے گا، ان کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیں کہ مرد کے لیے یہ جو ناف کا ہمارا سوراخ ہوتا ہے، اس کے بالکل نیچے سے ستر اسٹارٹ ہو جاتا ہے۔ یہ سوراخ تو ستر میں داخل نہیں ہے، اس کے نیچے سے اسٹارٹ ہوتا ہے، لیکن پھر نیچے گھٹنوں تک ہے، یعنی گھٹنے شامل ہیں، ناف کا سوراخ اس میں شامل نہیں ہے۔ تو یہ جو پورا حصہ بدن ہے، یہ ایک مرد کو دوسرے مرد سے چھپانا، دوسرے مرد سے بھی چھپانا فرض ہوتا ہے۔ اس کو ستر کہتے ہیں، ستر کی حفاظت کریں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ چونکہ مطلب ہمیں عادت بھی نہیں ہوتی تہبند پہننے کی، اکثر ایسے ہی ہوتا ہے، اور بعض اوقات پیٹ بھی تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، تو چلتے ولتے ہیں تو تھوڑا سا وہ سرکنا شروع ہوتا ہے، پھر سرکتے جیسے ناف کا سوراخ اتنا نیچے تک آ جائے گا۔ تو یہ ناف کے نیچے کا جتنا حصہ ہے یہ ستر میں شامل ہے، اور اس کو کسی کے سامنے کھولنا حرام ہے، لہٰذا وہ کھل جاتا ہے، گناہ گار ہوتے رہتے ہیں۔ ایسی کبھی ہوا میں اڑ رہے ہیں
رانیں کھل رہی ہیں، گھٹنے کھل رہے ہیں، پرواہ نہیں کرتے ہیں، اس کا لحاظ رکھیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حالت احرام میں کن کن امور کا ارتکاب حرام ہے، کون سے مکروہ ہیں، کون سے جائز ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ سنا اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔